وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے 162 تک کی تلاوت کی گئی. ان آیات میں سب سے پہلی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر دین میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، لہذا جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا بھی طواف کرے، سعی کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی بھی خیر کا، بھلائی کا کوئی بھی کام کرے خوش دلی کے ساتھ تو اللہ اس کے قدردان ہیں اور اس کو جاننے والے ہیں. یہ آیت اصل میں ایک پس منظر میں نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور حج شروع ہوا تو بعض لوگ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، دوڑا جاتا ہے، وہ پہلے زمانے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سعی ہوتی آ رہی تھی. تو اب لوگوں کو یہ تکلف ہوا کہ اسلام میں بھی یہ سعی باقی رہے گی یا نہیں، اس لیے کہ صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑیوں پر بت نصب کر دیے گئے تھے. تو لوگ ان بتوں کی جا کر دوڑتے تھے، ایک بت کے پاس آتے تھے، اس کو چھوتے تھے، پھر جاتے تھے مروہ میں، وہاں جا کے دوسرے بت کو چھوتے تھے. تو گویا کہ وہ بتوں کے درمیان سعی ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق بتوں سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی علامتوں میں سے، شعائر دین میں سے. صفا و مروہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کے میں بیت اللہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں. اب تو بہت بڑا انعام رہ گئی، سب عمارتیں بن گئی، ورنہ کچھ سالوں پہلے تک بھی وہ پہاڑیاں موجود تھیں. اور مفسر قرآن ایک گزرے حضرت مولانا عبد المجید صاحب دری آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور پرانے زمانے کے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے تو وہاں بالکل آبادی نہیں تھی، لیکن اب بازار بالکل وہیں لگنے لگے دونوں طرف راستے میں سعی کے، تو بہت بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے وہاں. اب تو خیر بازار کا تصور ہی نہیں، اب تو سب مسجد کے اندر اس کو کور کر دیا. ورنہ اس زمانے تک، یعنی مولانا کے زمانے تک فرماتے تھے کہ وہ بازار لگتے تھے دونوں طرف، ادھر بھی بازار ادھر بھی بازار. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیچنے والے خوب شور کرتے تھے تو صحیح کرنے والوں کو دقت بھی ہوتی تھی. لیکن اب تو خیر بالکل وہاں کا نظام ہی بدل گیا. یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں کیا ہیں؟ اکثر لوگ ہم میں سے جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اپنے بیوی اور بچے کو جا کر چھوڑ آئیے۔ اس وقت پورے مکہ مکرمہ میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی مکان تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے چھوٹے سے جو ابھی بالکل دودھ پیتے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لے جا کے چھوڑ دیا، جو بالکل ایک میدان تھا، پہاڑ تھے اور ریت۔ سامان تھا تھوڑا سا، وہ ختم ہو گیا، کچھ کھجوریں تھیں اور پانی تھا، وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ کو بھی پیاس لگی اور اسماعیل علیہ السلام بھی رو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں وہ جو قریب میں پہاڑیاں تھیں، صفا پہ جا کر انہوں نے چڑھ کر دیکھا شاید کوئی دور سے قافلہ نظر آئے یا پانی کی کوئی علامت نظر آئے، تو وہ پہلے صفا پہ چڑھی، وہاں دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر مروہ پہاڑی ہے قریب میں، سوچا کہ لاؤ وہاں پہ بھی چڑھ کے دیکھیں، تو مروہ پہاڑی پہ گئی، وہاں جا کے دیکھا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آ کر صفا پہاڑی پر دیکھا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح سے 7 مرتبہ چکر لگائے، کبھی صفا پہاڑی پر چڑھنی ہے، کبھی مروہ پر چڑھنی ہے، اس لیے تاکہ کوئی نظر آ جائے، انسان نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے کچھ مدد مل جائے۔ اور بیچ میں کچھ حصے میں نشیب بہت زیادہ تھا، گہرائی زیادہ تھی، تو جب وہاں پر پہنچتی تھی تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، اس لیے کہ ان کو چھوڑ کر آئی تھی، تو وہاں سے دوڑ کے گزرتی تھی تاکہ جلدی سے وہ جگہ پار ہو جائے، تاکہ پھر اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے رہیں۔ تو دوڑ بھی رہی تھی، پانی بھی تلاش کر رہی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بھی نگاہ رکھے تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرما دی کہ اسی زمانے سے جب مکے کے لوگ اور اب کے لوگ حج کرنے آتے تھے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، دوڑتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور اسی طرح دوڑنے کو باقی رکھا۔ اب کوئی بھی چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ والا ہو، اس کو اسی ایک بندی کی نقل میں دوڑنا پڑے گا، صفا مروہ، حالانکہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی تھی، اب حکم دے دیا۔ دوسری بات، اب جو ہم دوڑ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لوگ دوڑتے ہیں۔ کوئی سوچے کہ چلو وہ دوڑی تھی اور یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی تھی، اب ہم بھی خوب دوڑیں گے اس کے پیچھے، تو وہ طواف خانے کعبہ کا نہ کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان خوب چکر لگائے تو کوئی اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان اسی دوڑنے میں ثواب ہے جس دوڑنے سے پہلے طواف کیا ہو۔ اگر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا اور صرف سعی کر رہے ہیں تو ایسی سعی کا محض دوڑنے سے کوئی، اس لیے کہ اللہ کا حکم کی وجہ سے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اب جب اللہ کا حکم شامل ہو گیا تو ابراہیم حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی، جس حصے میں نشیبی حصے میں، اب تو پورا برابر ہو گیا، وہاں پر گرین کلر کی لائٹ لگا دی گئی پہچان کے لیے، وہاں لوگ دوڑتے ہیں۔ عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، عورتیں اپنی چالتے چلیں گی، مردوں کو دوڑنا ہے۔ حالانکہ دوڑی تو عورت تھی، ہونا چاہیے کہ عورتوں کو دوڑایا جاتا، مردوں سے کہا جاتا اپنی چال چلو، لیکن اب یہ جو دوڑایا جا رہا ہے وہ صرف ان کی نقل نہیں، بلکہ اب اللہ کے حکم اس میں شامل، اب اللہ جیسا حکم دیں گے ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے مردوں سے کہا دوڑو، مرد دوڑ رہے ہیں، عورتوں سے کہا مت دوڑو، عورتیں نہیں دوڑ رہی، عورتیں سے چلیں۔ خیر اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو حج کے اور عمرے کے ایک رکن میں سے بنا دیا۔ اب جو بھی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا، اس دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو لوگوں کو یہ اشکال تھا، لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہاں تو مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اب ہم کیسے طواف کریں، اب کیسے سعی کریں صفا و مروہ کے درمیان؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا تعلق مورتیوں سے نہیں تھا، اس سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، آرام سے سعی کرو۔ بیت اللہ کا حج اور عمرہ، دو باتیں فرمائی کہ جو بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے۔ حج
دین اسلام کے ارکان میں سے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، ایک ستون ہے حج، جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اور عمرہ ہے، وہ بھی کن پر فرض ہوتا ہے؟ جو جن کے پاس اتنا مال و دولت ہو، اتنے اسباب ہوں اور راستہ ایسا پرامن ہو کہ آسانی کے ساتھ انسان وہاں جا سکتا ہو، جا کر ارکان کی ادائیگی کے بعد واپس آ سکتا ہو، اور اس کے اوپر جن لوگوں کے اخراجات کی ذمہ داری ہے، اپنے سفر کے دوران جتنے دن وہ سفر کرے گا، وہاں جائے گا آئے گا، اتنا خرچہ ان لوگوں کا ہو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو خرچ دے کر جائے۔ اگر اتنے پیسے کسی کے پاس ہیں تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ ادا کر لیا بس فریضہ ساقط ہو گیا۔ ہاں، اللہ نے اگر نوازا ہے تو انسان جائے، دوسری مرتبہ جائے، تیسری مرتبہ جائے، جتنی اللہ توفیق دے جائے، لیکن ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور عمرہ سنت ہے، جب چاہے تب کرے، جب جی چاہے چلا جائے، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے ہی کرنا چاہیے۔ جو لوگ حج اور عمرے میں جاتے ہیں وہ اللہ تعالی ہم سب کو پہنچائے، بار بار پہنچائے، ہم صفا و مروہ دیکھیں۔ اتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کو حرمان ہی رہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کیسا ہے، کیسی طواف ہوتا ہوگا، کیسی صحیح ہوتی ہوگی۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے، سب سے پہلی چیز کا خیال تو یہ رکھنا چاہیے، اس کو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کے یہاں بہت بڑی بڑی باتیں آسان جملوں میں کہہ دیتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، حضرت نے نقل کیا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے اور کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے، حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ حج فرض ہے یا نفل؟ کہا نہیں، فرض تو ادا ہو چکا ہے، نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بہت عجیب بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے جہاں جا رہے ہو اس سے جان پہچان ہے؟ یہ اتنی گہری بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، لیکن اتنے آسان انداز میں کہہ دیا۔ کہا جہاں جا رہے ہو اس سے جان پہچان ہے؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، کہا جان پہچان تو نہیں۔ کہا میرے پاس رک جاؤ، جان پہچان کر لو پھر جانا۔ پھر 1 سال کے بعد جب ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 12 حج کیے تھے، ایسا لگا کہ سب بیکار تھے، حج تو اب ہوا ہے۔ جب جان پہچان ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اس کو ایک ہم لوگ مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، بڑا سخی ہے، اس نے اپنا دروازہ کھول دیا کہ جو آئے اپنی ضرورت بیان کرے، میں اس کو دوں گا۔ اب لائن لگی ہوئی ہے، ایک لوگ آ رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں علاج کرانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں مکان بنوانا ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ اسی لائن میں چلتے چلتے اچانک ایک آدمی آتا ہے جو اس کا بہت پکا دوست ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے بانٹنے والا، ارے میرا دوست لائن میں لگا ہوا، اس سے کہتا ہے آپ یہاں کا، آپ ادھر آئیے۔ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں لے جاتا ہے، وہاں بیٹھاتا ہے، اکرام کرتا ہے اس کا، اس سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، آپ بتائیے۔ ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، اکرام کے ساتھ دیتا ہے، کیوں؟ بانٹنے دینے والے کو اس سے تعلق ہے، دوستی ہے۔ ایسے ہی جب دوستی ہو جاتی ہے اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب حاضر ہوں تو اللہ سے دوستی ہو چکی ہے، اور پھر جب وہاں کا مزہ ہوگا وہ بالکل الگ ہی ہوگا۔ ایک کام تو حج میں جانے سے پہلے ضرور کریں، جو لوگ حج اور عمرے میں، بلکہ دوستی تو پہلے ہی کرنا چاہیے، کب وہ بلا لیں۔ دوسرے جب جانا ہو تو آپ سیکھ کے جائیں گے، حج بھی سیکھ کے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو عمرہ سیکھ کر جائیں گے۔ وہ سب سیکھنے کی بات ہم نہیں کر رہے۔ 2 چیزوں کا وہاں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، یعنی 2 کام کرنے والے اور 2 چیزوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے، اس سے وہاں کی برکات بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ 2 کام کرنے والے کیا ہیں؟ ایک کام تو یہ کہ وہاں جانے کے بعد
جتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام رہے اور جتنے دن مدینہ منورہ میں قیام رہے، پوری کوشش یہ ہو کہ ہماری ساری نمازیں حرم میں ہوں، حرم مکی میں اور حرم مدنی میں، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں۔ کوئی نماز ہوٹل کے کمرے میں یا کسی دوسری مسجد میں ادا نہ ہو۔ بعض لوگ خریداری کی وجہ سے اور دوسری مشغولیات کی وجہ سے آرام سے ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں، اپنے کمروں میں پڑھ لیتے ہیں، یا قریب کی ہوٹل کے قریب کوئی مسجد ہے وہاں ادا کر لے۔ آدمی اتنی دور جائے اور نہ جانے اس کے بعد موقع ملے کہ نہ ملے، اور پھر وہاں کی نمازوں کو چھوڑ دے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ایک کام تو یہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہاں پہنچے تو جتنے دن مکہ میں قیام رہے ساری نمازیں حرم میں، مدینہ منورہ پہنچے تو ساری نمازیں مسجد نبوی میں ادا کریں۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ جتنے دن وہاں رہیں خوب زمزم پیے۔ یہ جو زمزم ہے نا، یہ جب دوڑی 7 بار حضرت حاجرہ اور پانی کہیں نظر نہیں آیا تو 7ویں بار ایک فرشتہ آ کر اس نے اپنے پر کو مارا زمین میں، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہیں سے پانی کا ایک چشمہ نکلنے لگا۔ اس کو انہوں نے چاروں طرف سے بند کیا اور ایک وہ بنا دیا، ورنہ فرمایا کہ اگر وہ بند نہ کرتی تو پورا وہ دریا بن جاتا۔ اب وہ آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ یہ جو زمزم ہے یہ براہ راست حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ جو اس کا سوتا نیچے سے نکل رہا ہے جہاں سے، وہ ٹھیک خانہ کعبہ کے نیچے زمزم۔ اب تو کنواں نظر نہیں آتا، سب بند ہو گیا، ورنہ پہلے جب تک کنواں تھا تو خانہ کعبہ کے قریب کنواں تھا، لوگ نکال کر پانی پلانے والے وہاں موجود رہتے تھے، پلاتے تھے۔ اور اب تو سب مشینوں سے ذریعے سے پانی نکلتا ہے، لیکن اس کا جو سوتا ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ ٹھیک خانہ کعبہ کے نیچے۔ اور کتنے روزانہ ملین لیٹر پانی نکلتا ہے، اس کے باوجود آج تک نہ وہ سوکھا نہ کم ہوا۔ یہ اس پانی کے اندر غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ بہت سے لوگ وہاں جا کر، وہاں جوس کا بڑا رواج ہے تو لوگ خوب جوس پیتے ہیں، تو جتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جوس سے پوری کر لیتے ہیں۔ بھئی جوس تو ہمیں یہاں اگر واپس مل جائے گا، زمزم نہیں ملے گا، کھجور مل جائیں گے یہاں، بہت سی چیزیں یہاں مل جائیں گی، لیکن زمزم وہ تو وہاں کا ہی تحفہ ہے بس۔ تو خوب زمزم پی، کوئی یعنی لیکوڈ جو چیزیں پینے کا جی چاہے صرف زمزم پی، کوئی جوس کولڈ ڈرنک کچھ نہیں، صرف زمزم پی۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہو۔ زمزم سے یہ سمجھیے اندر کی ساری مشینری دھل جائے گی، پاک اور صاف ہو جائے گا انسان۔ خوب پیے زمزم، خوب پیے۔ مکہ مکرمہ میں بھی رہتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی رہتا ہے۔ مکے میں بالکل خالص ملتا ہے، وہاں تھوڑا سا ملا ہوا رہتا ہے مسجد نبوی میں۔ یہ 2 کام تو جتنے لوگ جانے والے ہیں ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ نمازوں کا اہتمام دونوں حرم میں، دوسری بات زمزم خوب پی۔ اور 2 کاموں سے جن سے بہت بچنا چاہیے، ایک تو اپنی نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں، کون ملک کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے وہاں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گروپ میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے یا حج میں، تو سمجھتے ہیں کہ اب گروپ میں جانے کی وجہ سے پردہ ختم ہو گیا، اب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، مرد عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں، یہ سب جائز سمجھ لیتے ہیں۔ تو چاہے گروپ میں جائے یا انفرادی طور پہ جائے، جو نامحرم ہے تو نامحرم ہی ہے، اس کی طرف دیکھنا، اس سے بات چیت کرنا سب سے منع کیا ہے۔ اور بلکہ حج میں تو عرفات میں خیمے لگا دیے جاتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر قیام کرنا ہوتا ہے، تو وہاں تو لوگوں نے ایک اصطلاح بنا رکھی کہ عرفاتی بھائی، عورتیں کہتی ہیں میری عرفاتی بھائی ہے، مرد کہتے ہیں یہ عرفاتی بہن ہے۔ اب بھائی بہن بن گئے تو اب سب آپس میں بیٹھے وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، یعنی جیسے وہاں پردے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ اس میں بہت زیادہ لوگ بھی احتیاطی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو بھی جب بھی توفیق دے تو اس گناہ سے اپنے آپ کو ضرور بچائے۔ بد نگاہی اللہ والوں نے فرمایا ہے
کہ مولانا گجرات میں بہت بڑے بزرگ ہیں مفتی احمد خان پوری رحمۃ اللہ برکاتہ، حضرت ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ میں 70 سے زیادہ کتب اور ابدال سے ملا ہوں اور سب نے مجھے کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، زندگی بھر کی عبادت سے جو نور پیدا ہوتا ہے ایک مرتبہ کی بد نگاہی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ اپنی نگاہوں کی بہت حفاظت کریں۔ اچھا، وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بیچارے بہت سے اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ تو سوچتے ہیں کہ یہاں جو آیا تو بالکل دھلا دھلایا ہے، یہاں ان سے کیا پردہ، کیا بات چیت، وہ سب جائز سمجھنے لگے۔ اس لیے ہمیں اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام جو بچنے والا ہے، جس نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا، وہ ہے موبائل کا فتنہ، فوٹو کا۔ آدمی سوچتا ہے کہ وہاں کے جتنی چیزیں ہیں سب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے لیں اور اپنے دوستوں کو بھیج دیں کہ ہم دیکھو ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، اس وقت یہ کر رہے ہیں، اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے حج کے مہینے میں ریاض الجنہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا۔ گھنٹوں گھنٹوں آدمی لائن لگا رہتا ہے، پھر جا کر تھوڑی دیر ملتی ہے، وہ 2 رکعت پڑھی، پولیس والے سر پہ کھڑے رہتے، چلو باہر چلو باہر چلو۔ اتنا تھوڑا سا وقت ملتا ہے ایک 1.5 گھنٹے کے بیٹھنے کے بعد۔ اب ریاض الجنہ میں آدمی پہنچا، وہاں بھی سوچتا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو بنا لیں، فوٹو لے لیں، سیلفی لے لیں کہ ریاض الجنہ پہنچ۔ ان 2 چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کریں، انشاءاللہ وہاں کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو جب بھی پہنچائے اپنی دوستی کے بعد پہنچائے، اپنا دوست بنا کر وہاں لے جائے، دوسرے ساری نمازیں ہم وہاں ادا کریں، خوب زمزم پئیں، اور بد نگاہی سے اور موبائل سے، فوٹو سے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو وہاں کی برکتیں انشاءاللہ محسوس ہوں گی۔ تو فرمایا کہ جو بھی حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے تو اس کے لیے صفا اور مروہ میں سعی کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سعی واجب ہے، اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرض ہے سعی۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی بھی، صرف یہ سعی کی بات نہیں، جو کوئی بھی خیر کا چھوٹا سا بھی کوئی بھی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہیں اور جانتے ہیں۔ دیکھیے قدردانی کیسی کی اللہ نے کہ ایک عورت اپنے بچے کے پانی کی تلاش کے لیے دوڑی، لیکن قربانیوں کے بعد دوڑی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں اس بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بولے ابراہیم علیہ السلام، خاموش رہے۔ خود انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے، تب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم، فرمایا بس اللہ وہ ضائع نہیں کرے، جب اللہ نے حکم دیا چھوڑنے کا تو وہ انتظام کرے۔ ان قربانیوں کے بعد جب پانی کی تلاش کی تو ایک عمل چھوٹا سا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ایسی قدردانی کی کہ قیامت تک کے آنے والے پیغمبروں کو بھی حکم دیا کہ اب ویسے ہی صحیح کرو، ویسے ہی جیسے میری بندی دوڑی تھی ویسے ہی دوڑو۔ تو یہ اللہ قدردان ہے۔ جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک کھجور کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک کر دیتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے قدردان ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا علیم، وہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ 2 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ نیکی کس نے کی ہے، وہاں گڑبڑی نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی کسی اور نے کی اور دھوکے سے انعام کسی اور کو مل جائے۔ سب جانتے ہیں کون نیکی کرنے والا ہے، کس کی نیکی ہے، وہاں پورا ریکارڈ محفوظ ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے علیم، جانتے ہیں کہ کس نیت کے ساتھ نیکی کی ہے، اس لیے کہ آخرت میں اجر تو اسی وقت ملے گا جب اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، ریاکاری ہے، دکھاوٹ ہے، تو پھر اس میں اللہ کے یہاں کوئی۔ مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہاں صفا اور مروہ کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھی پانی کی تلاش کی،
اخلاص کہتے کسے ہیں؟ کیا ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی اور نیت ہوگی کہ میں کس لیے دوڑ رہی ہوں؟ صرف ایک نیت، بس میرے بچے کو پیاس لگی ہے، اس کا مجھے پانی کیسے مل جائے، خالص اپنی پوری تڑپ کے ساتھ، کوئی دوسری نیت نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں، صرف بس اسی ایک کام کے لیے دوڑی تھی۔ یہ ہے کہ انسان جو کام کرے وہ صرف کوئی دوسرا مقصد نہیں، کوئی کسی کو دکھانے کے لیے، کسی اور سے واہواہی کی امید کے لیے یا اور کسی مقاصد کے لیے، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کہ کون کس نیت کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ پھر فرمایا اس سے پہلے کہ یہودیوں کو یہ ساری باتیں معلوم تھی، ان کی کتابوں میں تھیں کہ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے گا۔ اور کیا ہوا، گرمی لگ رہی ہے کیا؟ اچھا، جو لوگ بالکل نیچے ان کو ٹھنڈا لگنے لگے۔ ہاں، تو ان کو سب معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتے تھے۔ اچھا، اس آیت میں بھی ایک چیز اور رہ گئی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ ہیں۔ شعائر کس کو کہتے ہیں؟ شعائر کہتے ہیں علامت، کسی چیز کی علامت۔ جیسے آپ دور سے مینار دیکھیں تو یہ کس کی علامت ہے؟ کہ یہاں مسجد موجود ہے، دور سے آپ کو دکھ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہاں مسجد ہے، کیونکہ مینار مسجد کی علامت ہے۔ تو ایسے ہی بعض چیزیں دین اسلام کی علامت ہیں، ان کو کہتے ہیں شعائر۔ اس کو دیکھ کر فوراً یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام اسلام کا ہے، تو ایسی چیزیں کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو، یعنی جن چیزوں کی نسبت اب اللہ سے ہو گئی، جن چیزوں کی نسبت دین سے ہو گئی، اللہ سے ہو گئی، تو اب ان کی بے حرمتی مت کرو۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا سورہ حج میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عظمت کرتا ہے، ان کو بڑا سمجھتا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تو یہ اس کے قلب کے اندر تقویٰ ہونے کی علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر تقویٰ ہے، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ شاعر اللہ بہت سی چیزیں، ہم نے ایک موٹی سی بات بتا دی کہ جس کا تعلق دین اسلام سے ہو، دیکھتے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز دین اسلام سے وابستہ ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ اب اس کی توہین نہیں کرنا ہے اور اس کی عظمت کرنا ہے، اس کو عظیم سمجھنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ داڑھی، یہ کس کی علامت ہے؟ دین اسلام کی علامت ہے، یہ دین کا شاعر ہے۔ اب اس کی توہین نہ ہونے پائے، اس کی عظمت ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر انسان اتنا اچھا بن جائے، اتنا اچھا بن جائے کہ اس کو جو فرشتوں کا مسجود بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو انسانیت کے سب سے پہلے انسان تھے، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، ان کو مسجود ملائکہ جو بنایا ہے، وہ اس کا حق ادا کر دے، انسان اپنے اندر ایسی صفات پیدا کر لے کہ فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ جو شاعر اللہ ہے، دین کی جتنی ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق اسلام سے ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے لوگ جب بھی دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے۔ تو ایسی چیزوں سے فرشتے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور فرشتے ایسی چیزوں کے ساتھ مستقل رہتے ہیں۔ لہٰذا جب فرشتے جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، فرشتے جن کے ساتھ رہتے ہیں، انسان اگر ان چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا تو فرشتوں کے
ساتھ رہنا اس کو نصیب ہوگا، اور جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، فرشتوں کے ساتھ رہنا ہوگا، تو فرشتوں کی صفات اس کے اندر دھیرے دھیرے پیدا ہوگی۔ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے نور سے بنے ہیں، نور منتقل ہوتا ہے اللہ کا، نافرمانی کی صفات اور مادہ کم سے کم ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ بڑے بڑے شاعر 4 ہیں۔ ویسے تو بہت سی چیزیں دین اسلام میں شاعر اللہ، لیکن بڑے بڑے شاعر 4 ہیں، ان کی تو بہت زیادہ ادب کرنا چاہیے، اور ذرہ برابر بھی ان چیزوں کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا کیا 4 چیزیں؟ فرمایا ایک تو کعبۃ اللہ ہے، کعبہ شریف، یہ شاعر اللہ ہے، خود اس کی تو عظمت بیان کی کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اسی طرف رخ کرتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے گئے، استنجا وغیرہ کے لیے، تو ادھر نہ رخ کرنا ہے نہ پیٹ کرنا ہے، اور اس کا طواف کرنا ہے، طواف بھی بغیر وضو نہیں کر سکتے، وضو کر کے کرو۔ یہ اس کے آداب بیان کیے گئے۔ تو جتنا ادب ہمارے دل کے اندر خانہ کعبہ کا ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، ہمارا تعلق فرشتوں سے اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ دوسرا، دین کے شاعر میں سے دوسرا شاعر ہے قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک براہ راست اللہ کا کلام ہے، اسی لیے عام مسلمانوں کو بھی دیکھا جو قرآن پڑھتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، خدا نخواستہ اگر قرآن گر جائے تو وہ بھی جلدی سے اٹھا کر اس کو چوم لیتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اور اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ نے دلوں میں ڈال دی محبت اس کی۔ تو قرآن کے حقوق کی ادائیگی، اس کی تلاوت ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جہاں جنت کا تذکرہ آئے، قرآن پڑھ رہا ہو تو وہاں جنت کا سوال کرنا، جہاں کہیں تذکرہ آئے کہ تسبیح پڑھو تو اس وقت تسبیح پڑھنا، جہاں کہیں حکم آئے کہ الحمدللہ کہو الحمدللہ کہنا، جہاں حکم آئے کہ اب سجدہ کر لو پڑھتے پڑھتے تو سجدہ کر لینا، یہ سب اس کے حقوق ہیں، ان کی رعایت کرنا۔ اور تیسرا شاعر ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی علامتوں میں سے بہت بڑی علامت ہے، ان سے ان کا ادب، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی عظمت، یہ ہمارے دل کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان اچھا انسان بنتا چلا جائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے شاعر میں سے نماز، یہ بھی دین اسلام کی اہم اور بہت ہی بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، اور مسلمانوں سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نماز پڑھو۔ نماز کا چھوڑنا یہ شاعر اللہ کی توہین ہے، اور اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جتنے شاعر اللہ ہیں ان کی توہین مت کرو۔ تو یہ خاص طور سے ان 4 شاعر میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، خانہ کعبہ، قرآن پاک اور نماز، ان 4 کی تو بالکل توہین نہیں ہونی چاہیے، یعنی بے ادبی، بے تعظیمی کسی بھی اعتبار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسی عظمت دل کے اندر ان 4 چیزوں کی۔ پھر آگے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں صرف ایک مسئلے کا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ حق کو جاننے کے باوجود بیان نہیں کرتے، یہ ساری باتیں یعنی صفا اور مروہ کی عظمت اور خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی کتابوں میں موجود تھا، آسمانی کتابیں جو دی گئی تھی وہ موجود تھا، اور اہل کتاب پڑھتے تھے اس کو، اس کے باوجود لوگوں سے نہیں بتاتے تھے، اور وہ حق کو چھپاتے تھے جاننے کے باوجود۔ تو ایسے لوگوں کی پیچھے بھی تذکرہ کیا تھا پچھلے صفحے میں، اب ان کی سزا بیان کی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اور تمام لعنت بھیجنے والے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تمام لعنت بھیجنے والے دنیا کی ساری چیزیں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں جو حق کو جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے، کوئی کسی نے ایسا کام کر لیا، حق کو جاننے کے باوجود چھپایا، اس کے لیے بھی توبہ ہے، جو توبہ کر لے اور اپنے حالت کو درست کر لے، وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میں تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا رب ہوں، جو بھی کوئی توبہ کر لے گا اس کو معاف کر دوں گا۔
اور جو کوئی کفر کی حالت میں ہی مر جائے، یعنی ایمان قبول نہ کرے، حق کو جاننے کے باوجود حق کو قبول نہ کرے، تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ یہاں فرمایا لعنت کب ہوگی؟ جب کسی کا کفر پر مرنا یقینی ہو جائے۔ اگر کسی کا کفر پر مرنا یقینی نہیں ہے تو اس کے اوپر نام لے کر لعنت بھیجنا یہ جائز ہے، چاہے دنیا سمجھ رہی ہے وہ کفر کی حالت میں گیا، اس لیے کہ آخری وقت ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس نے کسی وقت میں کلمہ پڑھ لیا ہو۔ اسی لیے بالعموم تو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن کسی شخص کا نام لے کر کہنا کہ فلاں شخص واقعی جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یہ کسی کے بارے میں ہم دنیا میں حکم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہمیں کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے زندگی کے کن لمحات میں، ہو سکتا ہے کبھی اللہ سے توبہ کر لی ہو سکتا ہے اللہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو ہمیں کسی کے بارے میں نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور نہ ان کا کبھی عذاب کم کیا جائے گا، نہ کوئی ان کو مہلت دی جائے گی، بس ان کو سیدھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کفر سے اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جتنے دین کے شاعر ہیں ان کی خوب تعظیم کرنے والا بنائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے، بالخصوص ان چاروں شاعروں میں، چار جو شاعر بیان کیے گئے، اور دوسرے جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنا دوست بنا کر بلائے، اپنا بنا کر بلائے، خوب اچھی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔